بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ کے اندر ایمان کتنی ہے؟ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ نے کسی جاندار چیز کو، چاہے وہ جانور ہو چاہے کوئی انسان ہو، اگر آپ نے اسے پیاسا دیکھا، بھوکا دیکھا، دیکھ کر آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی، اس کی بھوک مٹانے کی تڑپ پیدا ہوئی، اس کی پیاس مٹانے کی تڑپ پیدا ہوئی، آپ نے اسے کھانا کھلایا، اسے پانی پلایا، تو سمجھ لیں آپ کا ایمان کامل ہے، آپ کے دل میں ایمان کی چاشنی موجود ہے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ کیا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے ایک ٹی وی پر اس نے ایک بچے کو بھوکا پیاسا تڑپتا دیکھ کر اس بچے سے رہا نہ گیا، اس نے ڈبہ روٹی اٹھا کر ٹی وی کے سوراخ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے سمجھا شاید کہ میں اسے کھلا رہا ہوں، لیکن یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا فرما دے گا، کیوں؟ وہ چھوٹا بچہ تھا۔ اب کھانا کھلانے کے متعلق اللہ جل مجدہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں ارشاد فرمایا، اور مال سے اپنی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں اور گردن چھڑانے کے لیے مال دے۔ اور اسی طرح سورہ الدہر میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 8 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانے کی ضرورت کے باوجود، اپنی ضرورت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اپنی بھی خواہش ہے کہ میں خود بھی کھانا کھاؤں، میں خود بھی پانی پیوں، لیکن اس کے باوجود اس نے جب کسی دوسرے انسان کو، دوسرے جاندار چیز کو جب اس نے پیاسا دیکھا، بھوکا دیکھا، تو اس نے اللہ کی رضا کی خاطر وہ کھانا اسے کھلا دیا، وہ پانی اسے پلا دیا۔ گویا اس نے دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دی، کس لیے؟ اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 12، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 39، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 5194، اور یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 5000، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3253۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کے کون سے حکم پر عمل کرنا سب سے افضل ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، تم جس شخص کو پہچانتے ہو خواہ نہیں پہچانتے، اس کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جسے پہچانتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، چاہے سیاسی تعلق ہے چاہے مذہبی تعلق ہے، وہ بھوکا آ جائے اس کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، لیکن اگر کسی کو آپ نہیں جانتے، وہ بھوکا ہے، وہ پیاس ہے، آپ اس کو کھانا نہ کھلائیں، تو سمجھو یہ آپ نے اپنی خواہش پر عمل کیا ہے، یہ اللہ کے حکم پر آپ نے عمل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم پر عمل اس وقت ہوگا جب آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کسی کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، آپ اسے کھانا کھلائیں، آپ اسے پانی پلائیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث شعب الایمان میں موجود ہے، حدیث نمبر 3368۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو روٹی کھلائی حتیٰ کہ وہ سیر ہو گیا، اور اس کو پانی پلایا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی 7 خندقوں سے بھی دور کر دے گا، ہر خندق کی مسافت 500 سال
مثال ہے۔ اور اسی طرح شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3370۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، جس شخص نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائے گا، اور جس شخص نے کسی بے لباس مسلمان کو لباس پہنایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جس شخص نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ اس کو رحیق شراب طہور سے پلائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک مسلمان 5 وقت کی نماز بھی ادا کرے، رمضان مبارک کے روزے بھی رکھے اور رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھے، لیکن اس کے باوجود پھر اگر اس نے کسی جاندار چیز کو دیکھا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ جانور ہو، اگر اس کو دیکھا اور وہ پیاسا ہے، بھوکا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کو دیکھ کر ابھی اس کے دل کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوئی تو سمجھ لے میں مسلمان ہوں، ابھی میرے دل میں ایمان کی چاشنی داخل نہیں ہوئی، ابھی میرے دل میں ایمان کا نور داخل نہیں ہوا۔ اسے چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے۔